ثبوت یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ جب بھی آپ کبھی ویکیپیڈیا سرچ کریں تو سب سے آخر میں آ جائیں، جس کو فوٹر کہتے ہیں نا، فوٹر ہمیشہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. جی 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 اس میں جی لکھا ہوا ہوتا ہے لاسٹ ایڈٹ، اس پیج جی کو آخری مرتبہ کب ایڈٹ کیا گیا. تو اس میں جی آپ دیکھیں گے یہ وہی تاریخیں آ رہی ہیں جس میں آپ نے کلیم اٹھانا شروع کیے ہیں. مطلب یہی 2022 کی تاریخیں، جی 2021 کی تاریخیں. کیوں؟ جی کیونکہ آپ کی اسٹریم بھی ابھی چل رہی ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں، ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اپنی ویب سائٹیں بنا رہے ہیں، وہاں پر لے جا کے ڈیٹا رکھ رہے ہیں. ویکیپیڈیا، اگر ابھی کوئی ویکیپیڈیا کھول سکے، جیسے سبھاش اکثر اسکرین شیئر کر دیتے ہیں صرف ایک دفعہ دکھانے کے لیے تاکہ کل آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، آپ اس کے اوپر فائٹ کر سکیں. تو یہ جتنا بھی ڈیٹا لے کر آتے ہیں یہ سب انہوں نے ابھی ڈالنا شروع کیا ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ویب سائٹ پہ ڈیٹا موجود ہے. جبکہ ویکیپیڈیا آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اس پیج کو اپڈیٹ کیا گیا ہے ابھی انہی دنوں میں، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، نومبر میں اپڈیٹ کیا گیا ہے یا اکتوبر میں اپڈیٹ کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے اس کلیم کو کاؤنٹر کیا جا سکے. یہ بتانے جی کا واقعی مقصد تھا. آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، میں سمجھ گیا. اصل بہت میں گریٹ آبزرویشن، جی بہت آپ کی اچھا سر آبزرویشن بڑی آبزرویشن. شاندار ہے. میں اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایکس مسلم تو نہیں ہوں لیکن میں ریسرچر ضرور ہوں، کیونکہ ہماری کمپیوٹر میں ہمیں ریسرچ کرنا سکھایا جاتا ہے. کمپیوٹر میں کسی بھی چیز پہ آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ کمپیوٹر آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے، لوگوں کو ہیک ہوتی ہیں، پیجز ہیک ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت کچھ سوچ سمجھ کے چیزیں پڑھ کے پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو میں آپ کی جب بھی اسٹریم سنتا ہوں تو میں اس کو ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. مجھے ایسا بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. لگتا ہے کہ میں کمپیوٹر کا کوئی، جیسے میں کمپیوٹر کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ریسرچ کرتا ہوں، تو ایسے ہی میں اس کے بارے میں سنتا ہوں تو ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو. تو جب بہت اچھی آپ کے بات. پاس ایسے لوگ آتے ہیں نا جو آپ کو ویکیپیڈیا سے ریفرنس دکھا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی ویب سائٹوں سے ریفرنس دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ لکھا ہے، اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف نیچے فوٹر میں جا کے یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ پیج اپڈیٹ کب ہوا ہے. وہ آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کی کسی نہ کسی ویڈیو کے بعد وہ پیج اپڈیٹ کر کے آپ کو لا کے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بس یہ مقصد تھا ساری باتوں کا. سچ والا جی قرآن.com پر بھی بہت جی سے ٹرانسلیشن کے ورڈز کو وہ ریپلیس کر رہے ہیں. جی جی یہ بات ہے. ویسے ہم جو ہے قاری صاحب سے ایک بات اور بھی کہنا چاہیں گے. میں آپ سے خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پرسنلی آپ جو ہے میری کسی بات کو بھی نہ مانیں، ہرگز نہیں ماننا ہے. آپ کو جاننا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ آپ بالکل کو صحیح بات. بہرحال جاننا ہے، آپ کو بہرحال تحقیق کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے. ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کی اپنی کوشش کے بعد آپ جس نتیجے پہ پہنچے، یہ آپ کا اصل ماحصل ہے. آپ وہ بالکل ہے صحیح آپ کہہ کے رہے لیے ہیں. اصل جو ہے اصل چیز جو ہے. لیکن میری باتوں کو نہیں ماننا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جتنے عرصے تک میں قرآن پر غور کرتا رہا، انہی باتوں کو میں دنیا کے سامنے رکھتا ہوں، ان سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھئی، بالکل انسان تو میں بالکل بھی ہوں، بالکل کہیں مجھ سے بالکل بھی بالکل. غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جو ہے مومن جو صاحب علم ہے وہ آئے اور میری کسی غلطی کو ثابت کرے تو میں اسی وقت اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑا پن ہے آپ کا، بہت بڑا پن ہے. نہیں، یہ تو میں تیار ہوں، کیونکہ میں کوئی ضدی نہیں ہوں نا بھائی. مجھے کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. میں صرف لوگوں کی آنکھیں کھولنا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کو خود پڑھیں. کسی مولوی، کسی مولانا، کسی ملا کی انگلیاں پکڑ کر ان کی بیساکھیوں کے سہارے نہ چلیں. حقیقت ہے. انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. آپ اپنے طور پر تحقیق کر کے جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو یہ اصل میں آپ کا کمال ہوگا. اور اصل میں اگر کوئی کبھی پوچھ ہوگی تو پوچھ اسی بات کی ہوگی. بھئی آپ میں کسی مولانا کی سن لیا، آپ نے کسی جو ہے مولوی کی بات مان لی، تو اس میں آپ کی اپنی تحقیق کیا ہوئی بھئی؟ بالکل اس صحیح کا کہہ مطلب رہے آپ سچ والے سچائی صاحب. تک نہیں پہنچے. سچائی تو جو ہے آپ کسی مولانا مولوی کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے، آپ کی اپنی تحقیق کی بنیاد پر پہنچ سکتے ہیں. اور یہی میرا میسج ہر وقت جو ہے ہمارے مومن بھائیوں کو ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو انڈیپینڈنٹلی پڑھیں اور سمجھیں. ایک تو یہ اچھا. پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے سیبیوس کی بات کی ہے، یقیناً ایک آرمینین ہے، ایک تاریخ داں یا مورخ گزرا ہے، تو اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کی ان باتوں کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جس شخص کو اپنا نبی اور اس کا نام محمد بتاتے ہیں اور اس کی جائے پیدائش مکہ بتاتے ہیں اور تاریخ پیدائش 570 بتاتے ہیں،
یہ ساری باتوں کا ذکر ہم کو سی بی ایس کی لکھت میں نہیں، یہ آپ کو نہیں ملے گا. وہ سی بی ایس وہ شخص ہے جو کچھ اور ہی باتیں کر رہا ہے. سی بی ایس کے ذریعے سے آپ کو اپنے مسلمان اپنے نبی کو ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ معاملہ بگڑ جائے گا اگر آپ سی بی ایس کو اپنا جو ہے اگر یہ کہیں کہ ہاں بھی سی بی ایس ایک تاریخ نگار ہے، اس نے اگر کچھ کہا ہے تو پھر دیکھیں اس کی ایک بات تو آپ لے رہے ہیں، دوسری باتوں کو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے وہ آپ نہیں اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جرمنی میں قرآن کا ایک نسخہ تھا، جب وہ ملا تو انہوں نے ریسرچ خود ہی بند کر دی کہ کہیں معاملہ نہ بگڑ جائے. معاملہ نہیں بگڑ جائے، ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے. اچھا ویسے خواجہ صاحب، آپ سے گفتگو ہوئی، بہت اچھا لگا جناب، اور جو ہے میں واقعی آپ کے حوصلے کی ہمت کی داد دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسی سوچ ہر مومن کی ہو جائے. میں آپ کو آپ کے عقیدے سے ہٹانا نہیں چاہتا، میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے. میں صرف چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے طور پر تحقیق کرنے والے ہو جائیں، وہ ماننے کو پیچھے رکھیں اور جاننے والے بن جائیں. یہ میری خواہش ہے میرے اپنے جو ہے میرے بھائیوں سے، کیونکہ مسلمان میرے اپنے بھائی ہیں نا، میں ان سے یہی نہیں چاہتا ہوں. سر، آپ جس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں نا، میں آپ کی اسٹریم سنتا ہوں، لوگ غصے میں آتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ محبت پیار سے ٹیکل کرتے ہیں نا، وہ بندہ پھر بعض دفعہ معافیاں بھی مانگ کے جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے تھا. یہ صرف اخلاق کی بات ہے آپ کے. خیر، بہت ساری باتیں ہوئی. بڑا اچھا لگا جناب. آپ بھارت سے ہیں پاکستان سے ہیں؟ سر میں پاکستان کراچی سے ہوں. کراچی میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ آپ کی ریکارڈنگ سنی جا رہی ہیں. میں اصل میں اکثر بسوں میں سفر کرتا ہوں، یا اکثر ذرا اس بات کو دہرائیے ہمارے قاری صاحب تاکہ لوگوں کے کان جو ہے کھل جائیں. میں اکثر جیسے بسوں میں سفر کرتا ہوں تو میں بس میں جیسے اکثر موبائل لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کے پیجز باقاعدہ 2-4 لوگوں کے بسوں میں دیکھے ہیں. وہ خاموشی سے کر کے اس کے بعد اس کو موبائل کو الٹا کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، اور ہینڈ فری لگے ہوئے ہوتے ہیں اور خاموشی سے آپ کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے. میں بہت سارے اپنے محلے کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آپ کے لیکچر سنتے بھی ہیں اور بعض دفعہ بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو لیکن خیر، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے آپ کی یہ چیز. اس کے پیچھے وجہ یہ کہ آپ سچائی پہ بات کر رہے ہیں. آپ کی باتوں میں گول مول چیزیں نہیں ہیں، جو چیز ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور اب وہ چیز میں، کیونکہ میرا تعلق کیونکہ پڑھنے پڑھانے سے ہے، ریسرچ سے ہے، کمپیوٹر وغیرہ، تو میرے سامنے ایسے آرٹیکل آتے ہیں جس میں ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جیسے آپ اکثر کہتے ہیں نا بی بی سگٹ کی کہانی. تو ایسی کہانیاں ہمارے پاس سے گزرتی ہیں. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2001 میں ہماری طرف کراچی میں کچھ بریلوی لوگوں نے ایسے پمفلٹ چھاپے تھے، اس میں ایسی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ قبرستان گیا مردہ دفنانے کے لیے سب کے ساتھ، اس کا بریف کیس قبر کے اندر رہ گیا. پھر اس کو یاد آیا، وہ تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے قبر کھولی. آپ یقین کریں، یہ ان کتابوں کو لوگوں نے روڈ پہ پھینکا ہے، جلایا ہے ان کتابوں کو، ایسی الٹی سیدھی کتابوں کو جس میں حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسی کہانیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اور سننے والے کون ہوتے ہیں؟ رکشے والے، سبزی والے، چوکیدار. ان بیچاروں کو پہلے ہی ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا، ان کو ایسی الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے. تو ایک طرف سے آپ محنت کر رہے ہیں، ایک طرف سے وہ محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں جو حال ہے اس وقت اسلام کا، وہ ان کی محنت ہے. دوسری محنت آپ کی ہے جو خاموشی سے پھیل رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. جی جناب، کیا کہیں گے عبدالحمید صاحب؟ ہمارے قاری صاحب کی ان باتوں پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بالکل یہ بات سن کر کے سچ والا جی انرجی لیول دگنا ہو جاتا ہے جب کوئی اتنے سنجیدگی سے باتوں کو سنتا ہے اور اتنے اچھے سے اس کا انالیسس بھی کر رہا ہے، تنقیدی جائزہ ہماری باتوں کا بھی لیا جا رہا ہے. تو یہ بہت خوشی کی اچھا، بات آپ ہے. دیکھیے ہمارے قاری صاحب اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بڑا رشک ہے، مجھے بڑا جو ہے گرو ہے ایسے مومن پر کہ بھئی جو ہے ظاہر بات ہے وہ مومن بھی ہے لیکن سچائی کو آگے رکھ رہا ہے. اپنے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے عقیدے کو پیچھے رکھوں گا اور جو سچ ہے میں سچ کو ماننے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. واقعی یعنی آپ کو سلیوٹ ہے قاری صاحب، میرا سلیوٹ ہے آپ کی. بہت اچھا لگا آپ تشریف سیلیوٹ لائے. بھائی آپ کو، سیلیوٹ. عبدالحمید صاحب آپ کے ایک منٹ حوصلے لوں گا کو. صرف. جی عبدالحمید صاحب، آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں اپنی اسکرین، مطلب گوگل کھول سکتے ہیں اس پہ؟ جی، کیا کھولنا ہے؟
بس گوگل پہ آپ لکھیے, ہاں کوئی بھی سبھاش کھول لیں, کوئی بھی کھول لیں, آپ سب ایسا لگتا ہے بالکل ایک فیملی کی طرح ہے, مطلب ایسا لگتا ہے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ اور باتیں کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے, ایسا بالکل. جی 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 سبھاش, آپ دیکھیے گوگل پہ. میں کر رہا ہوں. ہاں اگر سامنے نظر آ جائے اسکرین تو اچھا, ریکارڈنگ میں آ جائے گی تو سب کے کام آئے گی پھر. تو قاری صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے بھی آتے رہیے, اور آپ کی باتیں واقعی ہم سب کے لیے جو ہیں آنکھیں کھولنے والی ہیں, کیونکہ مومنوں کے ساتھ ہمارا تعلق محبت والا ہے, نفرت والا نہیں ہے. نہیں سر, آپ کا تو بہت اچھا اخلاق ہے, بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی آواز سن کے, خوشی ہوتی ہے. اچھا یہاں پر سبھاش آپ لکھیے وہی سیبیوس, SEBEOS, آگے محمد لکھیے اسپیس دے کے. یہ صرف میں دکھا دوں آپ کو تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے. جی ہاں اب اس کو انٹر کر دیں. محمد, ہاں اس میں آ رہا ہوگا ہسٹوریسٹی, ہاں سیبیوس پہ چلے کلک کر دیں. ہاں ہسٹوریسٹی آف محمد کے نام سے آ رہا ہوگا, ہسٹوریسٹی آف محمد. ہاں اچھا اب اسی میں سب سے نیچے چلے جائیں, فوٹر میں چلے جائیں, بالکل آخر میں چلے جائیں فوٹر میں. دیکھیں اس میں کہیں لکھا ہوا آ رہا ہے لاسٹ اپڈیٹ, دا پیج واز لاسٹ اپڈیٹ. دس پیج واز ایڈیٹڈ آن 14 نومبر 2022. جی سر, یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کی ویڈیوز کے بعد یہ پیجز کو بنایا جا رہا ہے اور اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, بس یہ بتانا. اس کو ذرا ایک بار پھر پڑھیے. قاری صاحب, thanks a lot for this information on 14th نومبر. جی جی جی. اور یہ آپ کے اس کلیم کے بعد آپ نے جو کہا تھا نا کہ کہیں اور ہسٹری کیوں نہیں ملتی, اس کے بعد اس پیج کو بنا کے اپڈیٹ کیا گیا ہے. اچھا ہمارے قاری صاحب, جی قاری صاحب, میں آپ کی ایک بات آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ میں ایک کتابچہ لکھ رہا ہوں, جن میں ابھی تو ابتدائی شکل میں جو ہے وہ ایک کتابچے کی شکل رہے گی, آگے چل کر میں اس کو اور بھی جو ہے تھوڑی سی اس کی ضخامت بڑھاؤں گا. تو میں قرآن کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے میں نے ایسی اتنی بنیادی باتیں ایسی لکھ دی ہیں جو آج تک یعنی لوگوں کے, خاص طور پر اردو داں ہمارے مڈل ایسٹ, ہمارے جو ہے جو سب انڈین سب کانٹیننٹ میں اس طرح کی باتیں لوگوں کے جو ہے ابھی تک نہیں پہنچی. یہ بالکل پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے. تو اب وہ بہت جلد ہو سکتا ہے, ایک آدھ ہفتے کے اندر وہ ایک کتابچے کی شکل میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. تو یہ بات, یہ کتابچہ اگر آپ تک پہنچے تو آپ ضرور اس کو پڑھیے. اور اس میں نے قرآن کی 101 جو ہے ایسے اختلافات جس کی وجہ سے اس کے معنی میں گمبھیر جو ہے مطلب فرق آ جاتا ہے, گمبھیر. تو میں نے ان کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا ہے. اور پھر جو ہے یہ جو حفظ کی جو روایت, جس روایت سے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں عام طور پر, یہ حفظ اپنے زمانے کے علماء کے نزدیک کذاب مانا جاتا تھا, جھوٹا. اس شخص کی جو ہے حدیثوں کو بھی کوئی لینا پسند نہیں کرتا, چہ جائے کہ اس کی روایت کردہ قرآن کو آگے چل کر اتنی مقبولیت اور اتنی شہرت حاصل ہو گئی. یعنی جو شخص اپنے زمانے کے علماء کے نزدیک جھوٹا مانا گیا, اس کی روایت کردہ حدیثوں کو بھی کوئی لینا نہیں چاہتا تھا, تو آگے چل کر اس کی روایت کردہ قرآن کو لوگوں نے لے لیا. سر یہ تو ایک کمپٹیشن ہے نا مصریوں کے خلاف. مصریوں نے ایک سیٹ اپ بنایا پورا 24 میں کب جی. تو اب ان کو بھی تو جیسے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے امریکہ ہر بات کا جواب رشیا کو دیتا ہے, رشیا ہر بات کا جواب امریکہ کو دیتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے وہ ہیں, کمپٹیٹر ہیں. تو بالکل کچھ اسی طرح کی کہانی مجھے سعودیہ, مصری, ایرانیوں کی لگتی ہے کہ یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اب سارے سعودیہ نے سارے علماء کو بٹھایا, قرآن پاک کے چھاپے خانے لگائے, مشینیں لگائیں, اور 1924 میں یا پتہ نہیں کب اتنے قرآن چھاپے, انہوں نے کہا اب جہاں بھی چلے گا ہمارا قرآن چلے گا. شاید آپ اسی کی بات کریں. ایگزیکٹلی. کیونکہ آج ایک عام سے بھولے بھالے مسلمان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بھئی قرآن تو ہر جگہ ایک جیسی ہے, اس میں تو ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ ڈے ون سے قرآن ایسے ہی چلا رہا ہے. بیچارہ اب کیا کریں یار, ہم سیدھا سادہ بھولا بھالا مسلمان ہیں, اس سے ہم کیا اس کو کیا کہیں, کیا جھگڑا کریں یار. وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں معلوم اس کو.
اور اس کے پیچھے کیا دھاندلیاں ہوئی ہیں ان کو اس کو کیا پتا. یہی صورتحال یہاں کے مدارس کی ہے. ساری فنڈنگ سعودیہ سے آتی ہے. جب بھی بقرعید پہ گوشت کی قربانیاں ہوتی ہیں پیک ہو کہ یہاں پر دارالعلوم فلانا گورنگی ہمارے جو علاقے مشہور وہاں پر سارا مدارس کا انتظام وغیرہ سب سعودیہ سے فنڈنگ ہوتا ہے. تو سر یہ تو پھر ہوگا نا, ان کو پھر پیچھے تو چلنا پڑے گا. تو یہ علماء وغیرہ سب وہی کر رہے ہوتے ہیں. جو اب خیر محمد بن سلمان تبدیلیاں لا رہا ہے تو ان کے اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ. بس سر میں بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے, بڑا اچھا لگا. آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ آگے بھی تشریف لائیں گے اور ہم سب کی آنکھیں کھولیں گے. واٹس ایپ نمبر ہے, اگر آپ کمفرٹیبل ہے تو اس پہ کانٹیکٹ کیجئے, تو ہم جب بھی کوئی اسٹریم رہے گی تو آپ کو ایڈوانس میں لنک دے دیا کریں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بس مجھے آخری لفظ یہ جملہ یہ کہنا ہے کہ سر جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی معلومات آئے جس میں کسی اور ہسٹورین کو یوز کیا جا رہا ہے یا ثبوت دکھائے جا رہے ہیں, آپ نے کچھ نہیں کرنا, جا کے یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ ویب سائٹ بنی کب ہے اور ایڈٹ کب ہے. جی ایگزیکٹ. آپ کے اس چینل کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے طوفان آیا ہوا ہے. کوئی بیٹھا ہوا قرآن.com میں تبدیلیاں کر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا سننا.com میں تبدیلیاں کر رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ویکیپیڈیا میں پیجز بنا رہا ہے, تبدیلیاں کر رہا ہے. آگ لگی ہوئی, ایک عجیب ہی صورت حال ہو گئی. ہلچل مچ گئی. جی ہلچل مچ گئی. قرآن رہ گیا ورنہ اس میں بھی تبدیلیاں کر لیتے کہ اب بات ہی نہیں کر سکتے. چلیے جناب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, بڑی اچھی قیمتی باتیں آپ نے ہم سے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. بہت اچھا. شکریہ, بہت 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 شکریہ.